کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ رونے پا پہرا مسائل رب العالمین بار الخلائق اجمعین، قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ میں دو بیٹے واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال مولانا الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، سمیت فاطمہ لأن الخلق ختموا عن معرفتها۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھیے محمد والے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ درود پڑھیں بلند آواز علم و معرفت بعض اوقات ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور بعض اوقات الگ الگ معانی ان سے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلا بعض اوقات علم کا معنی جاننا ٹھہرتا ہے اور معرفت کا معنی پہچاننا کہلاتا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور جاننے اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ جاننے اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں لیکن بہت کم کو پہچانتے ہیں۔ مثلا جنگ خندق میں جب مولا علی عمرو بن عبدود کے مقابلے میں نکلے تو لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کون جا رہا ہے عمرو بن عبدود کے مقابلے میں، تو جو جاننے والے ہیں وہ یہ کہیں گے یہ بنی ہاشم کا جوان جا رہا ہے، ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، رسول خدا کا چچا زاد جا رہا ہے، ہاشمی جوان جا رہا ہے۔ جاننے والے یہ کہیں گے اور پہچاننے والا کیا کہے گا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل ایمان ہے
جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. جاننے اور پہچاننے میں بہت فرق ہے. بسم اللہ بسم اللہ. دنیا رسول کو جانتی تھی، پہچاننے والے کم تھے، اور رسول علی کو پہچانتے ہیں. روایات اور حدیث کے اندر بھی ہے، یا علی ما عرف اللہ کا معرفتی غیری وغیرک. علی میرے اور تیرے علاوہ اللہ نے کسی کو، اللہ کو کسی نے پہچاننے کا ادا نہیں کیا. اللہ کی معرفت کہا گیا میں نے ادا کیا یا تو نے ادا کیا. فما عرفنی حق معرفتی الا اللہ وغیرہ وانتا، اور تیرے اور اللہ کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا. وما عرفک الا اللہ وانا، اور میرے اور اللہ کے علاوہ تجھے کسی نے نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے. لہذا اب جب علی علیہ السلام نے مرحب کے سر پہ، عمر بن عبد کے سر پہ تلوار چلائی، اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، تو جاننے والے ظاہر بھی کیا کہیں گے؟ علی نے بڑا بہادر ہے، علی نے ایک ضرب سے عمر بن عبد کو 2 ٹکڑے کر کے واصل جہنم بھیج دیا، بڑا کمال کیا. اور پہچاننے والا کیا کہے گا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضرب خندق کے دن ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. وہ پڑھے محمد وآل محمد بابا. جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے. جو کسی کی بایوگرافی جانتا ہے، پڑھ لیتا ہے کتابوں میں، وہ اسے جانتا ہے، پہچانتا نہیں. اللہ کے نبی نے جنگ احد میں مشکل وقت گزارا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جان پہ پڑی ہو تو جان بچانا کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ تجھ کو پرائی پڑی کیا اپنی نہ بھیڑ، تو اپنی جان بچاؤ بھائی. جنگ احد میں ایک وقت وہ آیا کہ جب اکثریت اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلی گئی. جنگ احد میں علی لڑتے رہے، چونکہ علی پہچانتے تھے کہ یہ ہستی کیسی ہے، ان کو چھوڑنا دین چھوڑنا ہے. جب اللہ کے نبی نے علی سے کہا علی تو کیوں نہیں چھوڑ کے گیا؟ کیا کہا؟ کفرت بعد الایمان. اے اللہ کے نبی کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا؟ یہ پہچاننے والا تھا نبی کو، معرفت نبی تھی. تو دوستو علم و معرفت میں فرق ضرور پڑے محمد وآل محمد پر. ایک بار پھر بلند آواز سے اپنی زبانوں کو معطر کرے محمد وآل محمد. اب اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ اللہ کی معرفت جس کا وجود لا متناہی ہے، لا محدود ہے، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، ہاتھوں سے لمس نہیں ہوتا، اس کا حواس خمسہ سے چھو نہیں سکتے، وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے. کیسے پہچانے اسے؟ اس کو پہچاننے کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. غور سے سننا جملے کو، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میں تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، تیری جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ تجھے لائق بندگی پایا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ایک ہے اس وقت تک معرفت نہیں ہوتی جب تک کسی کو پا نہیں لیا جاتا. میں مثال دیتا ہوں، ضرور پڑھے محمد وآل محمد پر. سادہ سی مثال دیتا ہوں، سادہ سی. آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ پیاس کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ذہن بنا رہا ہوں، جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، ایسے ذہن بنا رہا ہوں، غور سے سننا.
پیاس کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پیاس وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، گلا خشک ہو جاتا ہے، تلخی ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ پیاس کو آپ نے جان لیا. جب آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو، آپ پیاس کی حالت میں ہو، اب آپ نے پیاس کو پا لیا ہے، جانا نہیں ہے، پیاس کو آپ نے پا لیا ہے. پیاس آپ کے وجود میں موجود ہے. اب جو پیاس کی آپ کو شناخت اور پہچان ہے وہ خالی لفظوں والی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پیاس ہوتی کیا ہے، لب خشک کیسے ہوتے ہیں، زبان خشک کیسے ہوتی ہے، وہ تلخی کی حقیقت کیا ہے. جو پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے، آپ باہر کھڑے ہیں، آپ کو اتنا اندازہ یہ تکلیف میں ہے، تڑپ رہا ہے، تکلیف میں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن تکلیف کی کیفیت کی آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ درد کی کیفیت کی آپ کو پتہ نہیں ہے. کب پتہ چلے گی؟ جب آپ خود آگ میں جائیں گے. تو جب آگ میں اتریں گے پھر احساس ہوگا کہ جلنا کیسا ہوتا ہے، جلنے کا درد کیسا ہوتا ہے، اذیت کیسے ہوتی ہے. اس وقت آپ اس تکلیف کو جان نہیں رہے بلکہ تکلیف کو آپ نے اپنے وجود میں پا لیا ہے. علی نے کیا کہا؟ میں نے تیری جنت کے لالچ میں تیری بندگی نہیں کی، تیری جہنم کے ڈر سے تیری بندگی نہیں کی، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے لائق بندگی پایا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر. اب توجہ چاہتا ہوں. اب کسی کو جب آپ نے پہچاننا ہے، معرفت کیا ہے؟ آپ کا احاطہ علمی ہے اس کے اوپر، آپ اس کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ معرفت کے طور پر محیط ہو جاتے ہیں. اور سے سنیں، خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ احاط بکل شیء علما. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور بات سن لو. معرفت کو علم بھی کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، بعض اوقات ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں. معرفت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے علم حصولی یا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. ایک ہی چیز کی کئی طرح سے تقسیم ہو سکتی ہے. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ سید ہیں، کچھ غیر سید ہیں، یہی کچھ ابو 50 ہے، کچھ بلو 50. ایسے ہی نہیں ہے. ایک ہی گیدرنگ کو مختلف نگاہوں سے دیکھ کر آپس میں ڈیوائیڈ اور تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، مختلف حوالوں سے مختلف اس کو حصوں میں تقسیم اور ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. ایک معرفت اور علم کی تقسیم ہے علم حصولی اور علم حضوری. اور جو سننا، علم حصولی کیا ہے؟ جس کی معرفت ہے وہ خود آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی تصویر آپ کے پاس ہے، اس کی آپ کے ذہن میں ہے. مثلا آگ جل رہی ہے، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے ذہن میں گھر کی تصویر ہے، خود گھر نہیں ہے، گھر کی تصویر ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ علم اصولی. جس کا علم ہے اس کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے، اس کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ علم، اصطلاح ٹرمنالوجی ہے علم حصولی. آپ کے ذہن میں کروڑوں تصویریں ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کروڑوں، دوستوں کی، ساتھیوں کی، سڑکوں کی، دکانوں کی، بازاروں کی، رشتہ داروں کی، کتنی تصویریں ہیں آپ کے ذہن میں. یہ سارا کے سارا کا جو ذہن میں تصویر ہے یہ کیا علم حصولی ہے. علم حضوری کیا ہے؟ جس کا آپ کو علم ہو اس کی تصویر نہیں آپ کے پاس ہو بلکہ وہ خود آپ کے پاس ہو. علم حضوری. جیسے پیاس کیا جب آپ کو لگی ہوئی ہے، حاضر ہے آپ کے وجود میں، تو پیاس کے بارے میں آپ کا علم کون سا؟ علم حضوری ہے. پس اس کی
علم اصولی اس کا حاصل ہو سکتا ہے جو شکل و صورت رکھتا ہو. اللہ کی نہ کوئی تصویر ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، اس کا علم حصولی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہوگا تو علم حضوری ہوگا. پڑھے محمد و آل محمد پر. علم حضوری ہوگا. جیسے پیاس حاضر ہے، آپ مجھے بتلائیں نا کہ محدود کے اندر لامحدود سما سکتا ہے. پس ہمیں اللہ کا اسم حضوری اس طرح سے کہ کامل ہو جائے، کمپلیٹ علم حضوری ہو جائے، ناممکن ہے. کیونکہ لامحدود ظرف میں لامحدود کا علم حضوری نہیں ہو سکتا. ضرور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بس اللہ کی معرفت کے لیے کیا چاہیے؟ عقل سے نہیں ہوگی پھر وہ، صرف عقل سے. عقل سے آپ یہ جان سکتے ہیں اللہ ہے، بس یہ وہ اللہ غائب ہے، یؤمنون بالغیب ہے. اگر اللہ کے بارے میں آپ نے علم حضوری حاصل کرنا ہے تو وہ دل کے ذریعے حاصل ہوگا، عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا. توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن کو عقل رسول پر نازل نہیں کیا ہے، قلب رسول پر نازل کیا ہے. ضرور پڑھے محمد و آل محمد. پھر سن لو، بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، دو الگ الگ اس کے معنی ہوتے ہیں. جیسے انگلش کا لفظ ہے لیفٹ، LEFT، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی بائیں، ایک معنی چلا گیا. ویل اچھا اور کنواں، دو معنی ہیں. دل کے بھی دو معنی ہیں. دل کا ایک معنی کیا ہے؟ یہ پمپ کرتا ہے خون کو، یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ دل ہے. ایک دل کا معنی کیا ہے؟ روح کی ایک طاقت کا نام ہے. جیسے روح کی بدن کی ایک آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، روح کی ایک طاقت کا نام عقل ہے، ایک کا نام کیا ہے؟ دل. عقل سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، عقل سے حقائق کو سمجھا جاتا ہے، دل سے حقائق کی ہستی کو دیکھا جاتا ہے. جو پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. جب تک کسی کے دل پر حجاب پڑے ہیں، وہ حجابوں میں ہیں، وہ حقائق کی ہستی کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ کے رسول کی عقل پر قرآن نازل نہیں ہوا، دل پر نازل ہوا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے پورے قرآن کی حقیقت کو مشاہدہ کیا ہے. کیسے مشاہدہ ہوتا ہے؟ جب آپ اسے اپنے وجود میں پا لیتے ہیں تو اس کا مشاہدہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے قلب رسول ظرف قرآن ہے، یعنی قلب رسول حقیقت قرآن ہے. پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. رضا مولا علی کا جملہ خطبہ قاسیہ میں، ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. میں نور وحی کو دیکھتا تھا، جب وحی نازل ہوتی تھی میں وحی کو دیکھتا تھا، میں رسالت کو دیکھتا تھا، دیکھتا تھا. واشم ریح النبوہ، اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. میں دیکھتا تھا. وہی ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، وہ اللہ سارے دیکھتے ہیں. وہی دکھائی دیتی ہے یا جہاں سے آئی ہے وہاں کو دیکھے، یا جہاں اتر رہی ہے وہاں کو دیکھے. بعض لوگ رسول دیکھتے ہیں، علی رسالت کو دیکھتے تھے. توجہ چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا یہ معرفت کے درجات اور مراتب ہیں. عقل کے ذریعے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، دل کے ذریعے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. دل کب دیکھنے کے قابل ہوتا ہے؟ جب اس سے حجاب ہٹ جائے، انسان طاہر و طیب اور پاک ہو جائے. لا یمسہ الا المطہرون. جب تک انسان کا باطل پاک نہ ہو جائے، اس کا اندر پاک نہ ہو جائے، وہ اس حقیقت قرآن ناطق کو ٹچ نہیں کر سکتا، مس نہیں کر سکتا، قریب نہیں جا سکتا. پاکیزہ ہونا پڑے گا ان کے قریب جانے کے لیے. یہ حقیقت قرآن ہے.
لا یمسہ الا المطہرون، ان کے قریب کون جا سکتا ہے؟ جو ابو ذر ہو، جو سلمان فارسی ہو، جو مقداد ہو، جو عمار ہو، یہ لوگ قریب جا سکتے ہیں۔ ایسا بنے قریب جائے گا، اس حریم کے قریب کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ دوستو، لہذا اگر ہم چاہتے کہ ہمیں ائمہ کی معرفت ہو، ہم سمجھنا بھی ہمارا بہت محدود اور لمیٹڈ ہے، ہم ان کے کمالات کو دیکھ سکیں، ہم دیکھ سکیں شجاعت علی کو، علم علی کو، حلم علی کو، صبر علی کو، تسلیم و رضائے مولا علی کو، اس کے لیے اپنے باطن کو پاک کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں ہوگا، آپ ائمہ کے مناقب بیان کریں کہ لوگ انکار کرنے شروع کر دیں گے کہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں، جس کے جاہل ہوتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے مقامات عالیہ کی معرفت کے لیے پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر کوئی متقی نہیں بنے گا، پیغمبر کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا رہے، جاہل رہے گا۔ آپ دیکھ لیں مولا علی کی کیا حالت کی ان لوگوں نے۔ خطبہ نمبر 27 کو اٹھا کے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن شاید یہاں پڑھا، یا اشبار رجال ولا رجال حلوم الاطفال وقول ربات الحجال، اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں، بچوں کا ذہن رکھنے والوں، عورتوں کی جیسی سوچ رکھنے والوں، قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں مار ڈالے، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، تم نے میرے سینے کو پیپ سے بھر دیا۔ یہ نہیں، مولا علی کی معرفت نہیں تھی۔ وہ امیر شام نیزوں پر قرآن لے آیا، مولا نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ کہا علی نہیں، بلا مالک اشتر کو واپس، نہیں تو ہم آپ کے خلاف لڑیں گے۔ یہ مولا کو نہیں پہچانتے تھے، کوئی چوتھے مرتبے پر حاکم سمجھتا تھا، امامت کی معرفت ہی نہیں تھی ان کو، مقام امامت کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو۔ لہٰذا ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے، لوگوں کو ایک بیماری لگ گئی ہے محمد و آل محمد کے مناقب اور فضائل کا انکار کرنا۔ جو علی کہے کہ ارا نور الوحی والرسالہ وشم ریح النبوہ، میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا، نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا، اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ لقد سمعت رنۃ الشیطان حینما نزل الوحی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی فریاد کو سنا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ شیطان اب مایوس ہو چکا ہے، عینی شاہد ہے، گواہ ہے وحی کے نزول کا علی۔ تو دوستو، یہ ہستیاں ہیں، اگر ان کے مناقب کی سمجھ نہ آئے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، ذہن میں رکھ لینا۔ سمجھ نہ آئے تو انکار، اور سمجھ ایک حد تک ممکن ہے، لیکن ایک حد سے آگے سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اب مجھے بتلائے نا، جو ہستیاں اللہ کے اسماء حسنہ کی مظہر کامل اور اکمل اور تام اور اتم ہو، ہم جیسا ناقص انہیں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ مجھے بتلائیں، انہیں مجھے بتلائیں۔ ایک آدمی جاہل ہو، اسے کیا پتا علم کیا ہوتا ہے؟ ایک بزدل کو کیا پتا شجاعت کیا ہوتی ہے؟ جاہل کو کیا پتا کہ علمی لذت کیا ہوتی ہے؟ نادان کو کیا پتا کہ عقل دانائی کیا ہوتی ہے؟ لہذا میری گفتگو میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو انکار نہ کرنا۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بس مولا نے ایک جملہ کہا میں سمجھانے کے لیے، پھر
اپنے اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں. مولا علی نے کیا کہا؟ ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی کائنات میں نشانی نہیں ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے. یہ تو ہے نا، پوری قرآن کی آیات کے اندر دیکھیں، پوری کائنات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس ما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ساری کائنات، زمین، آسمان، ستارے، ہوائیں، بادل، کھیت، ہریالی، ہر چیز اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے. ارض و سما، خورشید، چاند، ستارے، انبیاء، اولیاء، ہر کوئی اللہ کی نشانی ہے، آیت ہے. علی کہتے ہیں سب سے بڑی آیت کیا ہوں؟ میں علی ہوں. نفس رسول، جان رسول سب سے بڑی آیت ہے. ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ چھوٹی بڑی آیت کیسے ہوتی ہے. کہتے ہیں چھوٹی بڑی آیت ایسے ہوتی ہے، عدد کو سمجھ لیں کہ 2 کا عدد 1 سے بڑا ہے. بڑا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ 1 کے پاس ہے وہ سارے کا سارا 2 میں ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے. ٹھیک ہے. 5 کا عدد 4 سے بڑا ہے. جو کچھ 5 کے پاس ہے، 4 کے پاس ہے، سارے کا سارا 5 کے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے. جو کچھ 99 سے 100 بڑا ہے، جو کچھ 99 کے پاس ہے، سارے کا سارا 100 کے پاس ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. علی کہہ رہے میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. یعنی ساری کائنات جو اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں اکٹھی ہو جائیں، یہ سارے کا سارا میرے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اگر انبیاء کے تمام اوصاف یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کو دیکھو. توجہ چاہتا ہوں. اب چند جملے سیدہ کے بارے میں سمجھانے کے لیے، میری شہزادی کے بارے میں. امنا تواں ہے بی بی کو سمجھنے میں. اسے وہ سمجھتا ہے جس نے خلق کیا ہے، یا وہ جس کی بیٹی ہے، یا وہ جس کی ہمسر ہے، یا وہ جن کی مادر گرامی ہے. میرے 11ویں امام نے کہا جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، نحن حجج اللہ علی الخلق و جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم، میرے 11ویں امام فرماتے ہیں، ہم پوری کائنات پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ زہرا ہم پر خدا کی حجت ہے. توجہ. انسان اس دنیا میں جب آتا ہے، غور سے سننا، عظمت سیدہ کائنات کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اگر سمجھ آ جائے تو درست ہے، نہ آئے تو مسئلہ نہیں ہے. انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے، انسان کی روح کو اس دنیا میں آنے کے لیے بدن چاہیے. بغیر بدن کے اس عالم میں روح نہیں آ سکتی. بغیر بدن کے اس دنیا میں روح نہیں آ سکتی. بدن چاہیے جس نے بھی آنا ہے اس عالم مادہ کے. توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ پھر کہہ دیتا، ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد والے. ٹائم ہے کتنا پڑھنا ہے؟ ان آگے جائیں. محمد والے محمد کوشش کروں گا مختصر کرنے کی. ٹھیک ہے، کوشش کروں. ایک بار پھر ضرور پڑھ لیں محمد والے بہت، چونکہ انہوں نے بھی کہیں جانا ہے تو کہیں دیر نہ ہو جائے. بدن اور اس دنیا میں آنے کے لیے بدن کی ضرورت ہے. 3 عالم دنیا میں ہے. ایک لحاظ سے عوالم کی 3 قسمیں ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، ناسوت ہے، جبروت ہے، لاہوت ہے، ملکوت ہے، آخری. ایک 3 ہے. وہ کیا ہے؟ عالم مادہ، یہ ایک عالم ہے. عالم مثال دوسرا عالم ہے. اور عالم عقل بھی کہتے ہیں اور عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، عالم روح بھی کہتے ہیں، وہ تیسرا عالم ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. انسان کامل، چاہے ہمارے نبی ہوں چاہے ہمارے ائمہ ہوں، ان تمام عوالم میں واسطہ فیض ہے. چونکہ عالم امکان سارے کا سارا محتاج ہے اللہ کے فیض کا.
عالم عقل اور عالم ارواح میں یا عالم ملکوت میں، وہاں پر بھی حجت خدا واسطہ فیض ہے، عالم مثال میں بھی واسطہ فیض ہے، اور عالم مادہ میں بھی واسطہ فیض ہے۔ اور ہر عالم میں توجہ چاہتا ہوں، درود پڑھ لے محمد والے محمد۔ ہر عالم میں ایسا نہیں ہے کہ امام کا وجود یا حجت خدا کا جب اس عالم مثال میں نہیں ہے، یا عالم عقل اور عالم ارواح اور عالم ملکوت میں نہیں ہے، نہیں، تمام عوالم اور عالمین میں امام کا وجود ہے۔ کیا کہہ رہے؟ یہ کبھی موقع ملا پھر بیان کروں گا، وقت نہیں ہے ان کا۔ عالم مادہ میں جب امام آئے گا اس کے لیے اس مادی بدن کی ضرورت ہے، عالم مثال کے اندر اس مادی بدن کی ضرورت نہیں ہے، عالم ملکوت اور عقل اور ارواح میں بھی بدن کی ضرورت وہاں پر اس طرح کی نہیں۔ یہاں آنے کے لیے بدن کی ضرورت ہے، روح بغیر بدن کے یہاں نہیں آ سکتی، یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ لذا ائمہ کا بدن تھا یا نہیں تھا؟ ضرب لگتی تھی خون بھی نکلتا تھا، بدن چاہیے اس روح کے لیے، لیکن بدن ایسا چاہیے جو اس روح کو برداشت کر سکتا ہو، اس کے ساتھ تناسب رکھتا ہو، میچ کرتا ہو اس روح کے ساتھ۔ کیا کہہ رہے؟ توجہ چاہتا ہوں، آغا صاحب کیا کہہ رہے؟ غور سے سننا اس بات کو۔ انسان کی روح ہاتھی کا بدن نہیں برداشت کر سکتا، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ انسان کی روح کے لیے خاص بدن چاہیے، خاص بدن چاہیے کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب اس کو میں کمپلیٹ کر لوں، بنا دوں بہتر حالت میں، اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا اس کے سامنے، یعنی جھک جانا۔ بدن چاہیے، بدن اور روح میں تناسب ہونا چاہیے، میچ کرنی چاہیے، یعنی بدن ایسا ہو کہ اس روح کے قابل ہو۔ جب مشیت خدا یہ ٹھہری، وہ سے سننا کہ جناب سیدہ کی روح اس عالم میں تشریف لائے، اس کے لیے بدن چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ سے سنو، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس روح کے لیے بدن چاہیے، تو کیسے بدن آیا اس بی بی کا؟ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں بی بی کا بدن اس عالم مادہ کی غذا سے چیزوں سے نہیں بنا، اللہ نے اپنے نبی کو معراج عجائب کرائی، عالم ملکوت میں لے گیا، شجرہ طوبہ سے اپنے نبی کو پھل کھلایا جس سے شہزادی کا بدن بنا۔ بی بی کا بدن اس عالم سے نہیں ہے، اس عالم مادہ سے بنا ہوا بدن شہزادی کی روح کو تحمل نہیں کر سکتا۔ خدا نے خاص اہتمام کیا، یہ اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے، اہل سنت نے بھی نقل کیا، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور روح پھر بی بی کی، اللہ نے بی بی کی روح کو معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام، اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ نور عظمت خدا سے خلق کیا ہے۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی، اس کے آخر میں چند نام آتے بیچ میں نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظیم کا مرتبہ علی سے بالاتر ہے۔ علی یعنی علو اور بلند، یہ معنی ہے نا اس کا، عظیم عظمت والا۔ اللہ کے نور عظمت سے شہزادی کے روح کو خلق کیا گیا۔ یہ جب روح اس عالم میں تشریف لائی، تو جو چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے یہ کہا، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پڑھ دوں، میں نے پورا مضمون چھوڑ دیا ہے۔ ان اللہ یرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، یا ان اللہ یرضى لرضا کے ویغضب لغضب کے۔ اے شہزادی، تیری رضا اللہ کی رضا، تیرا غضب اللہ کا غضب۔ وہ سے سننا، انسان اسے کہتے ہیں، پوری گفتگو چھوڑ رہا ہوں، انسان اسے کہتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں کہ دعامت العقل، دعامت الانسان العقل،
انسان وہ کہتے ہیں مولا علی کہ جس کے رضا اور غضب کا معیار ملاک عقل ٹھہرے، جو اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے غصے ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے، شہوات کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ کسی سے راضی یا ناراض ہوتا ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ حیوان انسان کون ہے؟ یرضا لرضا العقل و یکذب لغضب العقل، وہاں راضی ہوتا ہے جہاں عقل راضی ہے، وہاں ناراض ہوتا ہے جہاں عقل ناراض ہے، اسے انسان کہتے ہیں۔ تلاش کرو چراغ لے کر دنیا میں، کہیں ایسا انسان ملتا ہے ڈھونڈنے سے کہ جو جس کی رضا اور عقل غضب کا معیار عقل ٹھہرے، وہاں راضی ہو جہاں عقل راضی ہو، وہاں ناراض ہو جہاں عقل ناراض ہو۔ ہم زندگی میں کیسے ہیں؟ یہ جتنے فتنے، فساد، قتل و غارت گری، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکے، ڈاکے، رازنیاں، بربادیاں، یہ گھروں کا اجڑنا کیوں ہے؟ حیوانیت کی وجہ سے ہے۔ ہمارے غضب اور ناراض ہونے اور راضی ہونے کا معیار عقل نہیں ہے، ہماری ہوا ہوس ہے، خواہشات نفسانی، ہماری انا ہے، ہمارا غرور ہے، ہمارا تکبر ہے، اس نے دنیا کو برباد کیا ہوا ہے۔ انسان وہ ہے معصوم فرماتے، انسان دعامت الانسان العقل، ہمارا صادق امام بیان فرما رہا ہے، ہمارا وہ امام جو پوری کائنات کے باطن کو جانتا ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے حجاب اور پردے نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں سارے حجاب ہٹ جائیں میری یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ دوستو، کون ہے ہم میں ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ میری رضا تابع ہے عقل کی رضا کے، میرا غضب تابع ہے عقل کے غضب کے؟ ڈھونڈو۔ اس کے لیے سلمان بننا پڑے گا، اس کے لیے ابو ذر بننا پڑے گا۔ جو ایسا ہوگا وہ ایسا ہو جائے گا، جو ایسا ہوگا پھر وہ ایسا ہو جائے گا۔ یہ انسانیت کا درجہ ہے۔ اس سے اوپر دوسرا مقام، جیسے اگلا مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے، اللہ کی رضا اس کی رضا ٹھہرے، اللہ کا غضب اس کا غضب ٹھہرے، اور بس فنا ہو جائے اس کا ارادہ اللہ کے ارادے میں۔ فنا ہو جائے اس کا ارادہ اللہ کے ارادے میں۔ یہ مقام عصمت کبریٰ ہے، یہ مقام خاتمیت ہے، جو مافوق کے مقام انسان سے، یہ انسانوں کی امامت کا مقام ہے کہ اس کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا، اس کا گھر اجڑ جائے، رضن بے رضائک، تیری رضا پہ راضی ہوں، اس کے بچے شہید ہو جائیں، تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے سامنے تسلیم ہوں۔ یہ مقام عصمت کبریٰ ہے ہمارے نبی کا، حضرت یونس سے بھی بالا تر ہے، حضرت یوسف سے بھی بالا تر ہے، اس لیے کہ یونس کے بارے میں ملتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے میں چل نکلا تھا گھر سے باہر، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، پھر کہا اللہ، کیا کہا؟ کالا اللہ الہ الا انت سبحانک وانی کنت من الظالمین۔ یہ نقطہ موجود ہے، لیکن ہمارے نبی میں پتھر کھائے طائف کے سفر میں، ظلم کہا ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، جتنی مجھے اذیتیں دی گئی کتنی کسی کو نہیں دی گئی، اور کہا کہ اب دعا کر، جبرائیل آئے نبی کہا نہیں، رب ان قومی لا یعلمونی، اے میرے رب میری قوم مجھے نہیں پہچانتی، بس دعا نہیں کی۔ یہ ہمارا نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں، جیل میں قیدی تھے، جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے لگے اور آئے وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، جس کے بارے میں کہا کہ یہ بچ جائے گا اور یہ مر جائے گا، بچنے والے سے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے بڑے کے پاس جا کر مجھے میرا تذکرہ کرنا۔ فَأَنْسَوْا الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بلا دیا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور اس ریکویسٹ کے بدلے میں
جو حضرت یوسف نے اللہ کے غیر سے کی تھی، کئی سالوں زندان میں رہنا پڑا۔ توجہ چاہتا ہوں روایات میں ہمارے ہاں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا یوسف کے پاس، جبرائیل یوسف اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے بتلا کہ تجھے اس خوبصورت انداز میں کس نے خلق کیا؟ زمین پہ گر کے رخسار خاک پہ رکھ کے کہا میرے اللہ نے۔ پھر کہا وہ یہ پوچھ رہا ہے تجھے اپنے تمام بھائیوں میں اپنے والد کا محبوب کس نے بنایا؟ پھر سجدے میں گرے، رخسار خاک پہ رکھ کے کہا اللہ نے۔ پھر کہا جب تو کنویں میں گرا تھا تجھے کس نے بچایا تھا؟ پھر ایسے ہی کہا سر زمین پہ رکھا، رخسار خاک پہ رکھے، کہا اللہ نے۔ تو کہا پھر تجھے یہ تو نے میرے علاوہ کسی اور سے مدد کیوں مانگی ہے؟ ایک معصوم نبی ہے، معصوم۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اس غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے کئی سال زندان میں رہنا پڑا۔ ہمارے نبی عصمت کبریٰ کی معراج پر فائز ہے، کہیں غیر اللہ کی طرف توجہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس سے مدد مانگے وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ ید اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارا نبی کا ارادہ فنا ہے اللہ کے ارادے میں۔ تو کیا کہیں گے نبی کے بارے میں؟ یرضا لرضا الرب و یغضب لغضب الرب۔ ہمارا نبی وہ ہے جس اللہ جہاں راضی ہے وہاں وہ راضی ہے، جہاں اللہ ناراض ہے وہاں وہ ناراض ہے۔ اب جناب سیدہ کے بارے میں رسول نے کیا کہا؟ وہ جو کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق نبی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی رضا سیدہ کی رضا ہے، نہیں کہا، یہ مقام خاتمیت ہے۔ نہیں کہا اللہ کا غضب سیدہ کا غضب ہے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ سیدہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، سیدہ کا غضب اللہ کا غضب ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا سمجھے آپ؟ حیرت نہیں ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ مقام عصمت کبریٰ یہ ہے۔ آیت اللہ مرشی رجفی نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے بزرگوں سے نقل کی دعا سے مانگا کرو، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وتفعل بی ما ولا تفعل بی ما انا اہلو وفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو و سر المستودع فیہا۔ وہ کون سا راز ہے جو اللہ نے اس حقیقت میں رکھا ہے؟ کون سا راز ہے؟ وہ جس کے پاؤں جبرائیل چومے وہ شہزادی کے ہاتھ چومے، جس کے قدموں کی خاک جبرائیل چومے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، شیعہ سنی نقل کیا ہے، کیسے اللہ کے نبی ملتے تھے شہزادی سے۔ جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں بیوی سے ودا کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے شہزادی سے ملتے آتے، تاکہ کم سے کم فاصلہ ہو جدائی کا، کم سے کم فاصلہ۔ بعض اوقات بی بی بابا سے ملنے آتی، بعض اوقات آغا نبی اپنی بیٹی سے ملتے۔ کیسے؟ بی بی اگر آتی، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، ہم نے کیا دیکھا، ہم ساری ازواج بیٹھی رسول پاک کے ساتھ، شہزادی چلتی آ رہی تھی، اور بالکل چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز نبی جیسا تھا۔ جب وہ آئیں اللہ کے نبی اٹھے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں کے بوسے دیے، پیشانی کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، اپنی جگہ بٹھایا۔ نبی کا ارادہ فنا اللہ کے ارادے میں، اور جب نبی ارادہ کرتا ہے نا اٹھنے کا، خالی نبی نہیں اٹھتا، ساری کائنات اٹھتی ہے۔
پورا عالم امکان قیام کرتا احترام ہے. ہماری نگاہ نہیں ہے، ہم اندھے ہیں. پورا عالم امکان اٹھتا تھا بی بی کے احترام میں. ہاتھ چومتے تھے، پیشانی کے بوسے دیتے تھے. اور اس میں حکمت تھی. میں نے ساری تقریر چھوڑ دی ہے. آپ کو پتہ ہے میں بہت کم یہاں تقریریں کرتا ہوں. کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں جو مطالب پڑھتا رہا ہوں 2-3 دن سے وہ بیان کرتا یہاں پر. وقت نہیں رہا میرے پاس کہ انہوں نے پڑھنا ہے. میں مون سے جہاں شرح پڑھتا تھا واشات رکھا کرتا تھا، میں اکیلے پڑھوں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ چاہتا ہوں. میں بی بی کے مسائل بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا چونکہ بعد والا پڑھے گا. میں 2-4 جملے کہوں گا بس. اللہ کے نبی کو معرفت تھی نا بی بی کی، تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. میں قربان جو میری شہزادی کئی گھنٹے دربار میں اس دنیا میں آئی تو کیا اہتمام تھا. بدن آسمانوں سے آیا، روح نور عظمت خدا سے آئی. جب دنیا سے گئی تو کیسے تھی؟ مسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، پہلو شکستہ تھا، بازوں میں تازیانوں کے نشان تھے، سینہ زخمی تھا، محسن شہید تھا. اتنی غریب ہو گئی تھی، اپنے بابا کی قبر پہ ہی آ کے کہتی تھی بابا تیری زہرا آئی ہے. بابا میں اب چلنے کے قابل بھی نہیں رہی. سادات آپ کی دادی 18-19 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اور اپنے بابا کی قبر پہ ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ، دوسرا ہاتھ اپنے بابا کی قبر پہ رکھ کے کیا کہتی تھی؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سردہ لیا. بیعت کروں گا میری شہزادی میں درد ہے. آپ دربار میں گئی، خالی لوٹ کے آئی، آپ کے دروازے کو آگ لگی، آپ زخمی ہوئی، لیکن آپ کے سر میں چادر موجود تھی، سنبھالنے والی بیویاں ساتھ تھی. ہائے میں قربان جاؤں سامی زہرا پر، جب خیموں کو آگ لگی، باہر نکلی، سر پہ چادر نہیں تھی، سر زخمی تھا. دربار میں آئی، شرابی شراب پیتا رہا، ہاتھ میں چھڑی لے کے کبھی حسین کے لبوں میں مارتا، کبھی حسین کے دانتوں میں مارتا. میری شہزادی ماتم کر کے کہتی کاش میری آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی، اور کاش زینب مر گئی ہوتی. اجرکم اللہ. بازار سے دربار میں آ گئی، یا ایک مرتبہ شرابی کے دربار میں ایک مسخرے نے کہا یہ بچی کبیری کے لیے مجھے دے دے. کبیری کا نام آنا تھا. معصومہ چھپ گئی اپنی پھپھی کے پیچھے، کہتی ہے پھپھی اماں میں یتیمہ تو ہوگی، اسیر بھی ہوگی، کیا اب میں قیدن بھی بنائی جاؤں گی؟ میری شہزادی نے تڑپ کے کہا ظالم خدا تیرے ہاتھ کو کاٹ ڈالے جس نے تو نے میری بچی کی طرف اشارہ کیا. گھبرا کے میرے چوتھے امام کے پاس آگے کہتے ہیں قیدی تو کون ہے؟ کہاں کا قیدی ہے؟ امام فرماتے ہیں میں علی ہوں، حسین کا بیٹا. کون حسین؟ جو فاطمہ الزہرا کا لگنے جگر. اگر تو حسین کا بیٹا ہے یہ بی بی کون ہے؟ امام فرماتے ہیں فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے. بعض علماء بیان کرتے اس نے اپنا خنجر نکالا، اپنے ہاتھ کو کاٹ کے کہتا ہے رسول کی بیٹی مجھے معاف کرنا، میں نہیں جانتا راجہ اجڑ کے بازاروں میں آ گئی، درباروں میں آ گئی. کہاں جائے آخر بیابان ہر
سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔